ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 کی، جس کے تحت اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت کسی بھی جلسے جلوس سے 7 روز قبل ڈپٹی کمشنر سے اس کی اجازت لینا ہوگی، اور اس قانون میں ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ اختیارات موجود ہوں گے کہ وہ کسی جلسے جلوس کو اجازت دے گا یا اسے منسوخ کرے گا، اور اس میں ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ بھی اختیارات ہوں گے وہ کسی بھی جلسے جلوس کو کسی بھی وقت منسوخ کرنے کے احکامات دے سکتا ہے۔ اور اگر انتظامیہ پھر بھی کوئی جلسہ یا جلوس کرتی ہے تو اسے غیر قانونی قرار دیا جائے گا، اور اس کے شرکاء اور منتظمین کو 3 سال کی قید اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیسفل اسمبلی ایکٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں وکیل اسفند یاسا موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں یہ آئین پاکستان کے مطابق ہیں یا ان میں کوئی تصادم پایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ اسفند صاحب، آپ نے رائٹس واچ کو وقت دیا۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون آیا، ہم نے اب یہ دیکھا کہ وہ اسلام آباد کے بعد اس کو پھر کوشش کی گئی لاگو کرنے کی آزاد کشمیر کے اندر، جدھر بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی۔ تو یہ جو حکومت ہے یہ جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو قانون سازی لا رہی ہے، کیا وہ آئین سے متصادم ہے؟ جی، یہ قانون جو اس وقت آئے ہیں کہ بالکل متصادم ہیں آرٹیکل 16 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ۔ آرٹیکل 16 اسینشلی ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اجتماع میں شرکت کر سکے، اس پہ قدغن لگائی جا سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ یہ قدغن جو ہے کسی قانونی بیسس پہ ہو اور اس کا کوئی تعلق ہو پبلک آرڈر سے۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ ایک ریزنیبل ریسٹرکشن یعنی کہ ایک قدغن لگا سکتے ہیں، پر کیا ایک قدغن ریزنیبل ہے نہیں ہے، یہ ہمیں جو ہے ایکٹ کو اور قانون کو جانچ کے پتہ لگتا ہے۔ اب اگر آپ اس قانون کو ملاحظہ فرمائیں تو اس قانون میں کوئی بڑی دلچسپ جو ہے چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس قانون کا جو سفر ہے ایک بل آف پارلیمنٹ سے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ تک، وہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے۔ عجلت میں پاس کیا ہوا یہ قانون ہے، بڑی جلد بازی دکھائی ہے حکومت نے۔ ایک دن یہ سینٹ میں ٹیبل ہوتا ہے، اگلے دن یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے اگلے دن سینٹ اسے پاس کر دیتی ہے، اس سے اگلے دن نیشنل اسمبلی پاس کر دیتی ہے، اور نیشنل اسمبلی کے پاس کرنے کے کچھ گھنٹوں کے اندر اس کو پریزیڈنشل اسینٹ مل جاتی ہے۔ اب اگر آپ قانون ملاحظہ فرمائیں تو ایک چیز آپ نوٹ یہ کریں گے کہ اس قانون کے ذریعے دارالحکومت میں اب آپ اجازت نامے کے بغیر پرامن اجتماع نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو پہلے اجازت لینی پڑے گی حکومت سے۔ اس میں سیکشن 3 اور 4 بیسکلی ایک پرمیشن رجیم اسٹیبلش کر رہا ہے۔ وہ پرمیشن رجیم اب آپ کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد میں دارالحکومت میں پرامن اجتماع کرنا ہے تو آپ جائیں گے کہاں پہ؟ ایک ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس۔ یہ سیکشن 3 اور 4 کی لینگویج ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی تعریف انہوں نے کیا کی ہوئی ہے ایکٹ کے اندر، تو آپ کو پتہ لگے کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ایکچولی ہے ڈی سی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ آپ ڈی سی کے پاس ایک درخواست لے کے جائیں گے، ٹائم انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ جی 7 دن سے جب آپ نے پرامن اجتماع کرنا ہے اس کے 7 دن پہلے آپ نے جو ہے ڈی سی کے پاس پہنچ جانا ہے ایک درخواست لے کے۔ درخواست کے اندر آپ نے مختلف جو ہے ڈیٹیلز ان کو فرنش کرنی ہے، فار انسٹنس کہ کتنے لوگ آنے والے ہیں، آپ کی اپنے ایڈریس، جو بھی آپ آرگنائزرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، پھر آپ بتائیں گے کتنے لوگ آنے والے ہیں، کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، کس وقت آئیں گے، کس طرح وہ اسمبل ہوں گے، کس طرح وہ وہاں سے ڈسپرس ہوں گے، کتنی دیر تک وہاں پہ رہیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ان کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جو آئی سی ٹی کے ڈیپٹی کمشنر ہیں وہ آپ کی درخواست لے کے بیٹھیں گے۔ پھر قانون کہتے ہیں کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو کہ ڈیفائن نہیں ہوئی ہوئی مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کانٹیکٹ کریں گے، ان سے رپورٹس حاصل کریں گے، سیکیورٹی کلیئرنس لیں گے۔ سیکیورٹی کلیئرنس جب ان کو لگے کہ ہاں جی مل چکی ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کو اجازت دے سکتے ہیں، یا اگر وہ چاہیں تو وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیں گے۔ اب یہ بھی نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ جب وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو
تب وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کنڈیشنالٹیز بھی امپوز کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر ڈی سی آئی سی ٹی چاہے تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے آپ لوگ پرتشدد ہو جائیں گے، آپ لوگ مچل کے لے کے آئیں، شورٹی بانڈز لے کے آئیں. سو جب تک کوئی آرگنائزر کوئی گھر کا کاغذ، کوئی گاڑی کا کاغذ، کوئی بائک یا رکشے کا کاغذ نہیں لے کے آئے گا مچلکے کے طور پہ، تو تب تک ڈی سی کہے کہ جی نہیں میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر انہوں نے ایک چیز لکھ دی. ایک تو انہوں نے ایک ٹائم لمٹ لکھ دی ہے کہ جی آپ نے 7 دن سے پہلے پہلے جو ہے ڈی سی کو بتا دینا ہے. بیچ میں انہوں نے یہ بھی لکھ دی ہے کہ کوئی بھی ایپلیکیشن اگر 7 دن سے لیٹ ہوتی ہے تو آپ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، مگر جسٹیفیکیشن کے باوجود اگر 48 آورز سے پہلے پہلے آپ نے اجازت نامہ نہیں حاصل کیا تو پھر آپ کا اجتماع جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا، پھر اس کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی. اس پہ جب ہم حکومت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ تو ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی پوری دنیا میں موجود ہے. چاہے آپ لندن دیکھ لیں، چاہے آپ واشنگٹن دیکھ لیں، ادھر بھی پلیسز کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے اور وہاں بھی وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہوتی ہے شہر کی، اس سے اجازت نامہ درکار ہوتا ہے. تو یہ قانون کس طرح سے مختلف ہے جو دنیا کے اور مہذب ممالک ہیں ادھر جو احتجاج کے قوانین سے متعلق؟ دیکھیے عام طور پہ بیشتر ترقی پسند ممالک میں جو رجیم انہوں نے لگائی دی ہے وہ نوٹیفیکیشن رجیم ہے. سو آپ اسینشلی اجازت نامہ نہیں لیتے، آپ جا کے گورنمنٹ کو یوزلی نوٹیفائی کرتے ہیں. نوٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ انہیں اطلاع دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم پرامن اجتماع کرنے لگے ہیں، اس جگہ کرنے لگے ہیں، اتنی دیر کے لیے کرنے لگے ہیں. وہاں پہ کوئی آپ کو بائی آرڈر روک نہیں سکتا. آپ پہلے ان سے اجازت نہیں لے رہے، آپ انہیں اطلاع دے رہے ہیں، اطلاع کے بعد وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یا یہ ان کا پرائمری رول ہوتا ہے. خیر، آج کل پوری دنیا میں پرامن اجتماع کے خلاف مختلف قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، اور یہ میرا خیال ہے دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آپ آ، مختلف اور ممالک کی طرف دیکھیں جہاں پہ کسی نہ کسی قسم کا پرمیشن یا آتھرائزیشن رجیم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے، یہ ان ممالک کی بھی طرف دیکھا جائے جہاں پہ ایک پرمیشن سسٹم نہیں اسٹیبلشڈ. فار انسٹنس ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں وائٹ ہاؤس کے باہر لوگ احتجاج کر سکتے ہیں، پارلیمان کے باہر کانگریس کے باہر لوگ کر سکتے ہیں، اسی طرح کے میں آپ پارلیمنٹ کے باہر کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے مثال دیکھی ہے، ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے مارشل لاء ڈکلیئر کیا اور لوگ کہاں پہ جا کے انہوں نے اجتماع کیا؟ ان کی پارلیمنٹ کے باہر. وہاں پہ جا کے انہوں نے نعرے لگائے کہ جی اس کو بٹریل کے زمرے میں لے کے آنا چاہیے، یا دس از ٹریزن اسینشلی، اور اب ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. اچھا اسفند یار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے ریگولیشنز تو پہلے بھی موجود تھی، کیونکہ جہاں بھی جلسہ جلوس کرنا ہو، جیسے لاہور میں بھی اگر کرنا ہو تو ڈی سی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اسلام آباد میں بھی. تو ابھی اس میں فرق کیا ہے اس قانون میں اور جو پہلے کے جو لاز موجود ہیں؟ تو دیکھیں جو پہلے پرامن اجتماع کو ریگولیٹ کرنے والا پوری کی پوری لیگل رجیم ہے، وہ مختلف قوانین سے اپنی جو ہے نا اختیارات ڈرا کرتی ہے. فار انسٹنس آپ کے پاس پی پی سی میں چیپٹر 8 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، offenses against public tranquility. وہ اسینشلی ایک ایسی اسکیم اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا اجتماع کر سکتے ہیں، پر اگر پولیس آ گئی یا ریاست کا کوئی نمائندہ آ گیا اور اس نے آ کے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جی اب آپ یہاں سے ہٹ جائیں، تو اس وقت آپ کا اجتماع غیر قانونی ہو جاتا ہے، ایک ان لافل اسمبلی بن جاتی ہے. اور ان لافل اسمبلی کے لیے پھر مختلف گریڈز کے جو ہیں جرائم جو ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں. کچھ کی سزا 6 مہینے ہے، کچھ کی سزا 2 سال ہے. اس پرٹیکولر سسٹم میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب انہوں نے سیکشن 8 اگر آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 کا، تو سیکشن کہتا ہے کہ جی اگر آپ ایک غیر قانونی اجتماع یعنی ایک ان لافل اسمبلی میں پائے جائیں گے تو آپ یو ول اٹریکٹ پوٹینشیل کرمنل لائبلٹی آف اپ ٹو 3 ایئرز، یعنی 3 سال کے لیے آپ کو قید ہو سکتی ہے. اگر آپ دوسری دفعہ کسی ایسے اجتماع میں پائے جائیں گے
تو پھر آپ پہ پینلٹی لگ سکتی ہے 10 سال کی۔ یہ ایک بڑی ایکسٹراڈنری پینلٹی ہے۔ یہ تو بڑے سخت جرائم کے لیے عام طور پہ تصور کی جاتی ہے، پر یہاں پہ ایک شخص اگر ایک پرامن ہو مگر غیر قانونی ہو، غیر قانونی اجتماع میں وہ اپنے آپ کو پالے اور اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ یہ ہو، تو آپ اسے 10 سال کے لیے سزا۔ اس میں آپ نے کہہ رہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو پالے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص، میں کسی ایک ایسے اس میں چلا جاتا ہوں کہ جو غیر قانونی تھا اور میں اس کا آرگنائزر نہیں ہوں، تب بھی مجھے سزا ہو سکتی ہے؟ اب بھی آپ کو 100% سزا ہو سکتی ہے، آپ کو پی پی سی کے نیچے بھی سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ پی پی سی کی بھی مختلف دفعات جو ہیں وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی دیکھیں جب میں آرگنائزر نہیں ہوں تو پھر مجھے تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کیا یہ جلسہ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، کیا اس کی اجازت لی گئی ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ سٹریچ بہت زیادہ کر دیا گیا ہے؟ اس کا جو ایمبٹ ہے بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں حکومت، مطلب جو کہ ہیبٹ آ رہے ہیں، جو اس کی پینلٹیز ہیں ان کو بھی ہارش کیا جا رہا ہے، پینلٹیز بڑی ایکسٹراڈنری ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسی کا سیکشن 5 اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو سیکشن 5 حکومت کو اسی طرح کی طاقت دیتا ہے جو سی آر پی سی میں دفعہ 144 کے ذریعے حکومت کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ دفعہ 144 کے تحت اگر حکومت چاہے تو وہ کسی بھی وقت چٹکی سے ایک آرڈر پاس کرتی ہے اور پورے کے پورے ڈسٹرکٹ میں یا پورے کے پورے ایک صوبے میں آپ اسینشلی پرامن اجتماع ختم کر دیتے ہو۔ اسی طرح کی طاقت یا اس سے بھی بڑی طاقت اب انہوں نے سیکشن 5 میں حکومت کے پاس دیتی ہے کہ اگر کسی بھی وقت حکومت چاہے ایک آرڈر پاس کرے گی۔ مختلف انہوں نے چیزیں بتا دی ہیں جی، نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی، امن و امان، سبسٹانشل رسک آف وائلنس کہ جی ہمیں خدشہ ہے یہاں پہ کچھ پرتشدد واقعات ہو جائیں گے، ڈسرپشن آف ڈیلی ایکٹیویٹیز کہ ہمیں لگتا ہے آپ لوگوں کو تنگ کریں گے، اور کہ جی پرائر اسمبلیز وہاں پہ پہلے ہی کوئی پرامن اجتماع ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ کسی بھی وقت ڈی سی آئی سی ٹی اب ایک آرڈر پاس کر سکتے ہیں اور اس آرڈر کے ذریعے پرامن اجتماع اسلام آباد میں ختم ہو جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح دفعہ 144 ہے۔ جی یسونت یار صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ قانون بڑی عجلت میں پاس کیا گیا ہے، فوراً ہی اس کو سینٹ سے اسمبلی میں لایا گیا، پھر اس کو پاس کیا گیا اور اس میں سزائیں بھی بڑھائی گئی ہیں، تو اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس کو اتنی عجلت میں پاس کروانے کے؟ کیا کوئی اپوزیشن کی جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے سے روکنا ہے؟ کیا مقاصد آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا جہاں تک خیال ہے اس کا پس منظر ہی یہی تھا کہ اس ایکٹ کو پاس کرنے کے 1 یا 2 دن بعد جو ہے پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ہونا تھا۔ میرا خیال ہے اس چھوٹے چھوٹے اثرات آپ کو قانون کے اندر بھی مل جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انہوں نے تعریف کی ہے ڈیزگنیٹڈ ایریاز کی سیکشن 2 میں کہ جی ڈیزگنیٹڈ ایریا یہ اسکیم اس طرح کی اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو اجازت ملے گی تو بھی آپ کو اجازت ملے گی ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا میں۔ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی کہ جی آپ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ آ جائیں یا آپ پارلیمنٹ کے باہر آ جائیں، آپ کسی اور جگہ آ جائیں، آپ جائیں گے صرف ڈیزگنیٹڈ ایریا میں۔ اب ڈیزگنیٹڈ ایریا کیا ہے؟ سیکشن 2 کے مطابق، سیکشن 2 ایف ہے غالباً، سیکشن 2 کے مطابق ڈیزگنیٹڈ ایریا ایک ایسا ایریا ہے جو کہ گورنمنٹ نے گزیٹڈ نوٹیفیکیشن میں نوٹیفائی کر دیا ہو، یا ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا وہ ایریا ہے جو کہ موضع سنجانی میں ہو کہیں، تو انہوں نے قانون کے اندر لکھ دیا ہے کہ جی موضع سنجانی پہلے سے ہی ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے اور اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو کوئی بھی اور ڈیزگنیٹڈ ایریا ہم بنا سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جی اگر آپ کوئی بھی ایریا بنا سکتے ہیں تو ڈیزگنیٹڈ ایریا موضع سنجانی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اس میں اور بھی کویسچنز آتے ہیں کہ فار انسٹنس پورے کے پورے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جتنے بھی اجتماع ہونے ہیں، موضع سنجانی والے بیچاروں کو کیا قصور ہے کہ جی پوری اس بات کی ریاست کے خلاف جو اجتماع ہوگا وہ آپ نے موضع سنجانی میں کرنا ہے، وہاں کے لوگ ڈسٹرب ہوتے رہیں، وہاں پہ بھی تو ایمبولینسز نے جانا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی مختلف لوگوں کی ڈیلی لائف ڈسرپٹ ہوگی، تو یہ نیچرلی کوئی انٹیلیجبل ڈفرینشیا نہیں ہے کہ جی اس بیسس پہ آپ نے موضع سنجانی کو ایئر مارک کرتی ہے، پر قانون کے اندر اب یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جی اگر آپ نے اجتماع کرنا ہے جائیں موضع سنجانی میں کر رہے ہیں، ورنہ ہم آپ کو کوئی اور ڈیزگنیٹڈ ایریا آفیشیل گزیٹ میں نوٹیفائی کر کے دے دیں گے۔ یہ اسکیم اسٹیبلش ہو رہی ہے اسینشلی۔ اچھا، ٹورڈز دی لاسٹ، کیونکہ آپ قانون کے طالب علم ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہم بڑی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جو
کلونیل ایرا لیجسلیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ابھی اسمبلی میں وزیر قانون نے CRPC کے اندر 108 امینڈمنٹ کا بل لے کر آئے. انہوں نے یہی کہا کہ یہ 1898 سے انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی تھی اور اب ہمیں ٹائم ہے ہم آگے بڑھیں. تو ایک طرف تو ہم آگے بڑھنے کی بات کریں, دوسری طرف اس طرح کے ایکٹ جو ہم لے کر آ رہے ہیں وہ ہمیں دوبارہ ہم لے کے جا رہے ہیں, ہم دوبارہ وہ کلونیل ایرا کے اندر ہم یا اس کی یاد دلا رہے ہیں یا ہم اسی طرز کی لیجسلیشن کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اسینشلی تو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہی ہے جو ہمارے اشرافیہ اور ریاست میں پایا جاتا ہے، اور اسی کو ہم بار بار پرپیچویٹ کرتے ہیں. کہتے رہتے ہیں ہم کہ جی ہم ایسی قانون سازی کریں گے جو کلونیل ایرا سے آگے جائے، پر اب آپ دیکھ لیں کہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ آپ کے سامنے ہے. یہ 2024 کا ایکٹ ہے، مگر اس ایکٹ میں جو کلونیل آئیڈیا اور کلونیل امیجنیشن تھا کہ آپ نے عوام کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، آپ اسی کلونیل امیجنیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. وہی کلونیل، وہی آرکیک لاز کہ جی غیر قانونی اجتماع، ہارش پینلٹیز لگا دو، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ڈال دو، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ابھی بھی دوبارہ پرپیچویٹ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسفن صاحب، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور بڑی تفصیل سے یہ جو اسلام آباد پیسفل اسمبلی ایکٹ تھا جس سے لوگوں کی آزادی اظہار اور لوگوں کے احتجاج کے حق پر قدغن لگی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے ہم سے تفصیل سے بات کی. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، آپ بات سن رہے تھے اسلام آباد بیسڈ وکیل اسفن جاوید وڑائچ صاحب کی، جو کہ بڑے تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ آخر کس طرح جو اسلام آباد پیسفل اسمبلی ایکٹ ہے اور ساتھ جو پیکا میں جو حالیہ ترامیم کی گئی ہیں وہ کس طرح سے بنیادی حقوق، جو بنیادی آئینی حقوق ہے اس سے متصادم ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کس طرح متاثر ہو سکتا ہے.